حسین کا ہے، ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یہ حسین کا ہے، ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ حقیقت ہے یہ خیالی بیان تھوڑی ہے۔ حقیقت ہے یہ خالی بیان تھوڑی ہے۔ لہو میں ڈوب کر اشعار لکھنے پڑتے ہیں۔ یہ غم حسین ہے، یہ داستان تھوڑی ہے۔ یہ غم حسین ہے، داستان تھوڑی ہے۔ حسین والے بھی زندہ ہیں، یہ بتا دیجئے۔ حسین والے بھی زندہ ہیں، یہ بتا دیجئے۔ یزیدیوں کا ہی سارا جہان تھوڑی ہے۔ یزیدیوں کا ہی سارا جہان تھوڑی ہے۔ جو اٹھتے آئے ہیں اور اب تک اٹھتے آئیں گے، جو اٹھتے آئے ہیں اب تک اٹھتے آئیں گے۔ کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے۔ اور اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا شاعر علیہ یاسین ظہیر الحسن ظہیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر فضائل وصائب محمد و آل محمد بیان کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بواز بلند تر صلوات۔ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعائنہ حتی تسکنہ واللغتون وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد بحواز بلند الصلاة۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پر لعنت۔ صلوات ایسی پڑھ دیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اجازت ہے جنہوں کو شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بشمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین بانیان کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی سجدہ کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صفحہ پہ موجود ہیں کیا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ آل عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اب صلوات ایک ہی اور مل کے اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ سامعین محترم، اہل علم حضرات، زندگی میں پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے، لیکن اس کا قطعی اور ہرگز مطلب نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں۔ یہی سطح مجھے بتا دے گی کہ مجھے اپنے اس عزت والے کاروان کو کس رویش اجراء میں لے کے جانا ہے۔ وسیم بھائی، ان کے اور میرے درمیان اجنبیت آ ہی نہیں سکتی۔ اس کی پہلی اور آخری وجہ یہی ہے کہ آپ نے اور میں نے عالم ارواح میں کندھے سے کندھا ملا کے علی کو سلام کیا۔ بہت شکریہ۔
یہ پیچھے والے احباب بولنے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. اگر تو آپ مجلس سننے آئے ہیں تو پھر سننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو بولنا بھی چاہیے. مجلس دیکھنے آئے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. پہلا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے. انیس شادی ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے. کربلا کا تبرک اور جناب کی نسلوں کی امانت. تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی لفظ بتا دیں گے کہ مجھے کس روش ادراک پہ آپ کو لے کے جانا ہے. تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے. آفتاب بھائی میرے حصے کی مجلس اسی ایک فکرے میں بند ہے. آگے میں نے جناب کی مودت کے سارے ہی بات کرنی ہے. تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا. امام حسین آپ کو سلام. مہربانی بھائی، مہربانی بھائی، بہت شکریہ سر، بہت مہربانی. بلند صلوات اگر ممکن ہو تو تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں تاکہ زیادہ لوگوں تک میری آواز چلی جائے. ماشاءاللہ. عمار بھائی آگے. اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار. میں ثبوت کے طور پر سید الانبیاء کی حدیث ہر مجلس میں پڑھا کرتا ہوں. میاں چنو والو، حدیث پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. حدیث شادی سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے ناظم ممبر صاحب فرمایا تھا، من انکرا ولایتوں کا یا علی فقد انکرا ولایت اللہ. یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا. بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی کی بات کرتے ہو، جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل. تو میرے دوستو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت ہی نہیں، تو علی کی ضرورت ہے. اچھا چلو کچھ تک بات پہنچی ہے، کچھ واہ واہ مجھ تک آ گئی ہے. میں چاہتا ہوں سارا کاروان بول پڑے. ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ تو صحیح، اسے فضائل کی کیا ضرورت ہے جو ہے ہی علی. جسے علی نے علی بنایا، جسے علی علی بنائے اس میں کون سی کمی رہ گئی ہوگی جو اسے فضائل کی ضرورت ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بات سے بات نکلتی ہے، اسی میں درس ہے، اسی میں معرفت ہے، اسی میں لیسن ہے، اسی میں مجلس ہے، اسی میں فضائل ہے، اور اسی میں آپ کی داد ممبر تک آ جانی چاہیے. علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کے اور میری طرح بشر تھا. بشری غلطی کر بیٹھا، شادی چوری کر لی، بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے، آواز دے کے کہنے لگے، بلکہ تنزن کہنے لگے، یا علی آپ کا شیعہ ہے، یہ آپ کا ماننے والا ہے، یہ آپ کا حبدار ہے. رات کے اس وقت تک آپ نے میرا انتظار کیا تو میں چاہتا ہوں آپ کی جھولی میں قیمتی ترین تحفہ اتار دوں. مولا اس نے چوری کی ہے. علی نے جان بوجھ کے ہم تک آپ تک ایک راز پہنچانے کے لیے، آفتاب بھائی جان بوجھ کے دانستہ وسیم بھائی سوال کیا، تو نے چوری کی ہے؟ اب میاں چنو والوں کائنات میرے اختیار میں ہوتی تو اس کے جواب دینے کے انداز پہ قربان کرتا. انکل جی اس نے بتایا ہے کہ امام کے سامنے بولنا کیسے ہے. علی نے پوچھا تو نے چوری کی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. پڑھنا اعزاز سے کام نہیں ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. گلا بھی تھکا ہوا ہے، دن رات کے سفر بھی ہیں، لیکن شاہ جی کا پرزور حکم تھا، انکار کی جرت ہی نہیں ہو سکی. ویسے بھی میاں چنو میرا گھر ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. علی فرماتے اچھا کمبر جی مالک تلوار لا. اب جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے خصوصی جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں.
तलवार जो ही अली के दस्ते अतहर पर आई, तलवार ने सबसे पहले उसकी बारगाह में शुक्र अदा किया, तेरा शुक्र है जिसके लिए उतारा था उसके हाथ में आ गई। अंधेरे का फायदा लेके कोई बंदा नहीं भी बोल रहा तो वो जहन में रखे, जिसका जिक्र है वो मुझे भी देख रहा है, तुम्हें भी देख रहा है, वो तुम्हें तब से देख रहा है जब से तुम्हारी तखलीक का भी मशवरा भी नहीं हुआ था। आगे तुम्हारी मुकद्दर की बात है, बोल पड़ोगे तुम्हारी इबादत में इजाफा हो जाएगा। 4 उंगलियां यहाँ से मियां चन्नू वालों मेरे इमाम ने काट दी। कितनी उंगलियां? चाचा जी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, बात वो करूंगा जो अदालत में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। आफ्ताब भाई 4 उंगलियां मेरे शहनशाह ने यहाँ से मार भाई काट दी। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली पे रख के कूफा के मरकजी चौक में खड़ा हो गया। अब मैं इस नस्ल को बताने जा रहा हूँ भी अली कैसे पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। कूफा के मरकजी चौक में खड़े होके आवाज दे के कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो दीन का दीन है, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो यासूबुद्दीन है। कितने लफ्ज तब्दील करूं जो सारा कारवान बोल पड़े। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो हसनैन का बाबा है, ये काबा का काबा है। ये उंगलियां उसने काटी जिसे अल्लाह ने अपने घर में उतारा। ये उंगलियां उसने काटी जिसने झूले में अजदर के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। आदि हम कहें अपने मजमे से अगर दिल में विलायत अली का समंदर है तो ये जुर्रत ही नहीं है, चुप कर दें। लफ्ज़ ही सैयदा ने इतना बड़ा अता फरमाया है। आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों ये उंगलियां उसने काटी हैं जिसके लिए तलवार अल्लाह ने आसमान से उतारी। भी हमारे साथ शामिल हो गया। अब तो मुझे सारे चेहरे नजर आ रहे हैं, मैं बंदा पकड़ लूंगा जो विलायत अली सुन के चुप कर गया। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे आवाज लेके कहने लगा, ये उंगलियां उसने काटी हैं जो काबा का काबा है, हसनैन का बाबा है, दामाद रसूल है, शौहर बतूल है, जिसके लिए अल्लाह ने तलवार आसमान से उतारी, जिसके घोड़े की कस्में अल्लाह कुरान में उठाता है। इमाम हुसैन आपको सलाम। ये खिले खिले चेहरे मेरे हम सफर रहे तो यादगार नौकरी पेश करने का इरादा रखता हूँ। शाजी दुआ फरमाइएगा। 4 उंगलियां कट गई, फज़ाइल अली जुबान पे जारी हो गए, बशरियत परेशान हो गई, दौड़ के बादशाह के सामने आए। या अली अजीब माजरा हो गया, आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फज़ाइल पढ़ रहे हैं। तुसी बोलोगे तो पता लगेगा ना नस्ल को कि अली पढ़ा कैसे जाता है, सुना कैसे जाता है। आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फज़ाइल पढ़ रहा है। आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फज़ाइल पढ़ रहे हैं। शादी मिंबर के तक़द्दुस की कसम है, पाकिस्तान में वो मजमा नहीं देखा जहाँ ये फिक्रे कहे और बंदे चुप करके जमीन पे करार ले जाए। या तो बोलेगा या सैयदा ने अंदर से अकीदा ही तुम्हें नहीं अता फरमाया, तीसरी वजह नहीं तो मेरे साथ ना बोल। उंगलियां कट गई, फज़ाइल अली की तस्वीर जारी है। बंदे दौड़ के अली के सामने आए। अली फरमाते जाओ वापस लेके आओ। बंदा अली के सामने खड़ा हुआ। अली मुस्कुरा के फरमाते, सुना है तो कूफा के मरकजी चौक में उंगलियां कटवा के भी मेरे फज़ाइल पढ़ रहा है। कदमों पे रुखसार रख के कहता है, मौला कैसे ना पढ़ूं आपके फज़ाइल, आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से। जिस बंदे का ईमान है कि अल्लाह ने जुबान दी ही जिक्र अली में बोलने के लिए, जुबान का क्या फायदा जो चौक बाजार में बोले और मजलिस अली में ना बोले। कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। उंगलियां कट गई, फज़ाइल अली की तस्वीर जारी। आवाज देके कहने लगा, मौला कैसे ना पढ़ूं आपके फज़ाइल, आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। अली फरमाते, इतना इश्क मुझे अली से, इतनी मवद्दत मुझे अली से, इतनी मोहब्बत मुझे अली से। चल कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। अब ये बच्चा बोले तो फिर लुत्फ है। कटी हुई उंगलियां मार भाई। अली का हुक्म समझकर बंदे ने कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रखी। मियां चन्नू वालों, अली ने दस्ते इमामत फेरा, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। ये हाथ है
جو اللہ کے ہاتھ سے رزق لیتا ہے بھائی جان ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو. ہاتھ بھائی جان ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. بندے پھر پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے, بشریت تڑپنے لگی. یعنی عجیب ماجرا ہے, پہلے آپ نے کاٹ دی, اللہ کرے زبان اب وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. پہلے آپ نے کاٹ دی پھر آپ نے جوڑ دی. مولا کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں, جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں؟ علی فرماتے خاموش, وہ چوری کرنے کی سزا تھی, یہ فضائل پڑھنے کی جگہ. اللہ سارے بولو امام حسین آپ کو سلامت ہے. کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں فکرہ با فکرہ آپ کو اپنی منزل پر لے جاؤں. امام حسین آپ کو سلامت ہے. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ 2 رباعیاں پڑھوں تمہیں آسمان سے ٹکرانے کا ہنر بی بی نے مجھے بڑا عطا فرمایا. لیکن میں چاہتا ہوں شاہ جی نے اتنے پیار سے محبت سے حکم دے کر بلایا تو کچھ سنا کے تو جاؤں آپ کو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کیوں پڑھتے ہیں اظہر بھائی علی کے فضائل؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے. اگر نمازی چہرے اس فکرے کی قیمت نہ کرے تو پھر کہاں سے قیمت ملے گی؟ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے بھائی جان, رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. اچھا یہ جو 3 4 5 آوازیں ہوئی ہیں انہی کو میری بات سمجھ میں آئی ہے, دوسروں کو سمجھ نہیں ہے تو پھر بولو نا. سمجھ میں آئی ہے تو پھر بولنے سے عبادت میں دیکھو 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 اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے اور مرد بولتا ہوا اچھا لگتا ہے. ہاں آپ کے چھٹے امام سے بندے نے سوال کیا مولا مرد کی تعریف کیا؟ مار راجل, مرد کہتے کسے ہیں؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا کہ لمبی لمبی داڑھی ہوگی, بڑی ساری مونچھیں ہوں گی, اونچا لمبا قد ہوگا, مہنگا لباس پہنتا ہوگا, قیمتی گاڑی میں بیٹھتا ہوگا, 50 بندے ادھر 50 ادھر پروٹوکول سے چلتا ہوگا, یہ مرد کی تعریف ہے؟ ممبر کی قسم ہے قطعاً ایسا نہیں فرمایا. مولا مرد کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یاد رکھنا ان الرجل من احبنا, مرد صرف وہ ہے جو ہم سے محبت کرے. تو اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو مرد کا تقاضا یہ ہے کہ آل محمد سے محبت کرو, اور محبت کا اظہار بولنے سے ہوتا ہے, دل میں رکھنے سے نہیں ہوتا. کل تو میں کر گیا پتہ نہیں کنوں پہنچی ہے لیکن وہ نہیں پہنچی. محبت دل میں رکھنے سے شادی نہیں ہوتی, اظہار کرنے سے بھائی جان ہوتی ہے. امام حسین تمہیں سلامت. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. چلے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے فکرہ بدل دوں. رسول نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھو. میں شکر گزار ہوں, سر میں شکر گزار ہوں. جو ہاتھ اٹھائے نا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. نبی نے پڑھ کر بتایا ایسے علی پڑھو. اچھا ہمارے بھائی زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں, وہ جگہ زیادہ ہیں. انکل جی جہاں رسول نے علی پڑھا ان میں سے میں صرف 2 یا 3 موقع گنوا کے تو میں جناب سے دعا چاہوں گا. زیادہ تھکانا مقصد نہیں ہے, رات کا کافی پہر بیت گیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. لیکن جملے میں آسمان سے آگے کے کہنے جا رہا ہوں. تعداد میں کمپرومائز میں قبول نہیں کروں گا, جتنا کہو گے اتنا پڑھ لیں گے لیکن ستھرا پڑھیں گے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. پہلا موقع مسجد نبوی, سلطنت رسالت کا سلطان, بھری ہوئی صحابیوں سے مسجد, رسول منبر پر بیٹھے ہوئے, چپ کر جو تمہاری مرضی, بول پڑو تمہاری مرضی. فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے بھی. رسول علی کے فضائل پڑھ رہے. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. چلے آدھے مجمع کے ہاتھ اٹھے ہیں. میں چاہتا ہوں سارا کاروان رفیق سفر ہو جائے. ذرا فیصلہ تو کرو کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے. یہ ضائع کر دی آپ نے بات. ہاں جنہیں بولنے کا طریقہ آتا ہے کم از کم وہ تو بولتے ہیں اسی ملے پہ. رسول نے خدا کی قسم, چلو میں سطر بدل دیتا ہوں. نبی علی پڑھ رہے تھے, مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے, نبوت ولایت پڑھ رہی تھی. آئے 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 آئے. ہاں ہاں اب میں کسی کم ظرف کی کم ظرفی کی وجہ سے اپنی بات تو نہیں روک سکتا نا. میرے روکنے سے ولایت رکتی بھی نہیں ہے. میں اپنے اندر کی بات کر کے جاؤں گا. کوئی بولے تو بھی بسم اللہ, کوئی نہ بولے تو بھی بسم اللہ, کوئی بلائے تو بھی بسم اللہ, کوئی نہ بلائے تو بھی بسم اللہ. آج سے پہلے جو یہاں مجلس نہیں پڑی تو لنگر چلتا ہی رہا ہے.
آج کے بعد بھی روٹی چلتی رہے گی، لیکن ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو. کل رات قبر میں علی شادی علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ میں قدموں پہ رخسار رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے اپنے حصے کی اذان دے دی، آپ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اس کے نصیب کی بات ہے. میں تیری بارگاہ میں اپنا کام کر کے حاضر ہو گیا ہوں. نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، نبوت ولایت پڑھی تھی، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا. اللہ اللہ اللہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے جڑے ہن ایڈی زیادہ داد جی اییں پہ کرتے نے بھائی انہاں دا پھر اللہ ہی حافظ ہے، میں کی کہہ سکتا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے یاسین کی زبان پہ بھائی رحمان کا تذکرہ تھا. رسول پڑھے تھے علی کے فضائل. چاچا جی نبی فرما رہے تھے یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی. کونے میں سے چنو والوں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، آواز دے کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کے فضائل، وجہ کیا ہے؟ رسول مسکرا کے فرماتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے. بیٹا ہاتھ اٹھاتے ہیں. امام حسین آپ کو سلامت، تیرے اندر کی خباثت باہر آئے، تیرے اندر کی کمینگی، تیرے اندر کا بوکس، تیرے اندر کی خباثت، تیرے اندر ماں کی خیانت کے آثار باہر آئے. ذرا بلند آواز سے پوچھنا تاکہ سارے صحابی سن لے کیا پوچھ رہا ہے. یا رسول اللہ ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی کی بات بتائیں تو صحیح، اگر یہ علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ بے استادہ بندہ نہیں ہو بھئی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے معیار کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جملہ میں نے کہنا کیسے ہیں، انہوں نے وصول کرنا کیسے ہے. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے قرآن میں نکتہ نہ ہوتا. آئے 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 آئے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی طرح بھائی جانا ہاتھ اٹھائے نا تاکہ پتہ چلے میرے بیٹھے ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. قرآن میں نکتہ نہ ہوتا. پھر کھڑا ہوا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ انیشا جی ابھی تو میں بالکل لو لیول پہ آ کے اپنے مزاج کی باتیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ایک دو فکرے میں اپنے اندر کی بات بھی کر دوں لیکن کہوں گا تب جب مجھے ماحول نظر آئے گا. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا. آئے 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 آئے. جی کا نا جی کا نا جی کا نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بطول کا ہمسر نہ ہوتا تو تین بھائی جان ہاتھ رہ گئے نے جڑے آئے تک نہیں چویں پتہ نہیں تھکے ہوئے نے مکے ہوئے نے یا ذکر انہوں نے چنگا نہیں پہ لگتا. اے ہون بالکل نتارا ہونے جا رہا ہے. آخری فکرہ ہے اس فضائل کی سرحد کا. یہ فکرہ نہیں ہے تھرمامیٹر ہے. تھرمامیٹر جو سارے مجمع کا عقیدہ نکال کے منبر تک لے آئے گا. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. واہ واہ. اب بولے ہوئے جیسے بولنے کا حق ہے. امام حسین آپ کو سلامت اگر علی نہ ہوتے تو کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. اچھا چلو اتنا پیارا بول پڑے تو ایک تحفہ اور لے لو بھائی جان. سید الانبیاء نے جب یہ کہا نا تو بے ساختہ مجھے بھائی جان ایک فکرہ یاد آ گیا. آپ کے اور میرے چھٹے امام سے ابو بصیر نے پوچھا مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا؟ علی کو اللہ نے آخر کعبہ میں کیوں اتارا؟ عزت آل محمد کی قسم ایک بات کہو تو حوالہ دکھانے کو تیار ہوں ورنہ مومن کو حوالے کی ضرورت نہیں، اسے صرف دل کے اجالے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں. مولا علی کو اللہ نے کعبہ میں کیوں اتارا؟ امام مسکرا کے فرماتے اور کوئی وجہ نہیں بس علی کا دل آ گیا وہ کعبہ کا مرتبہ بڑھا دے. آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کعبہ کا مرتبہ بڑھا دے. اچھا چلو میں مثال سے بات واضح کر دوں. دیکھو میں رہتا ہوں لاہور میں، آفتاب بھائی رہتے ہیں میاں چنوں میں. مجھے کوئی کام پڑ جائے میاں چنوں میں بھائی جان تو میں کروں بھائی کو فون کہ بھائی جان سفر بڑا لمبا ہے، مجالس ہے، آ نہیں سکتا، وقت نہیں ہے، مہربانی کریں میرا مسئلہ تو حل کروا دے شاہ جی. تو آفتاب بھائی بیٹھے بیٹھے
بس فون ملائیں اور میرا مسئلہ حل ہو جائے. اب چاچا جی اخلاق کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ ان کا فون پہ میں شکریہ تو ادا کروں. بھائی آ نہیں سکتا, مہربانی بھائی جان آپ نے میرا مسئلہ حل کروا دیا, سفر بچا دیا, وقت بچا دیا. اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. عمار بھائی یہی سوال بندے نے بھائی جان مولا سے کیا. بھئی علی نے کعبہ کا مرتبہ بڑھایا ہے, کعبہ بھی کوئی علی کا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں؟ امام مسورہ کے فرماتے کعبہ روز علی کا شکریہ ادا کرتا ہے. مولا وہ کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے قیامت تک کعبہ پہ واجب کر دیا ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جس کے دل میں علی نہیں ہے. آئے ہائے سارے بولو امام حسین آپ کو سلامت, راضی ہو سید. ہر اس بندے کے سجدے پہ لعنت کرے جس کے دل میں علی نہیں ہے. 3 سوال بندے نے کیے, بات بھولی تو نہیں ہے؟ اگر علی نہ ہوتے, اگر بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے, آپ میرا مستقبل و کالج یونیورسٹی میں جا کے بات کرنی پڑے تو کر لو گے نا. اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے, اگر علی نہ ہوتے, رسول فرماتے ہیں قرآن میں نقطہ نہ ہوتا, بطول کا ہمسر نہ ہوتا, کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. چنو والوں چوتھی مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا, آواز دے کے کہنے لگا یا رسول اللہ ہر وقت علی, ہر وقت علی, ہر وقت علی, ہر وقت علی کی باتیں کرتے رہتے ہیں. کبھی علی کا بستر سناتے ہیں, کبھی علی کی معراج سناتے ہیں, کبھی علی کا حملہ پڑھتے ہیں, کبھی علی کا محراب پڑھتے ہیں, کبھی علی کا سجدہ پڑھتے ہیں, کبھی علی کی سخاوت سناتے ہیں. بتائیں تو صحیح ہر وقت علی کے فضائل, ہر وقت علی کے فضائل بتائیں تو صحیح. آخر یہ علی ہے کیا؟ آخر یہ علی ہے کیا؟ حوالہ نہ دکھاؤں جو چھوٹے کی سزا وہ میری, آواز بچا کے گھر لے جا, گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی. آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز سے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو دیکھو مال حاضر رجل یا سالو انی نفسی, دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا, مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا. آئے 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 اللہ اللہ, مجھ سے میرے ہی بارے. حق تو نہیں ہے, چلو بس ایک موقع اور سن لو اور مجھے اجازت دے دو, راضی رہیے گا شاہ جی. دوسرا موقع جہاں رسول نے علی پڑھا. چنو والوں بڑا ہی خوبصورت موقع ہے بھائی جان, وہ اتنا خوبصورت موقع, اتنا خوبصورت موقع, میں نے صرف اس موقع کا بھائی جان نام لینا ہے اور علی والوں نے جھوم جانا ہے, کیونکہ اس عزت والے موقع کا نام ہے میدان غدیر. ہائے 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 ہائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, یہی حق تھا فضائل علی پہ بولنے کا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. میدان غدیر, اتنا عزت والا میدان, اتنا برکت والا میدان. چلیں آپ کا یہ بے ساختہ بولنا جملہ مجبور کر گئے پڑھنے کے لیے. پہلے تو میں نے کہا تھا نا رسول نے جہاں علی پڑھا, بھائی جان یہ میدان غدیر وہ عزت والا میدان ہے جہاں اللہ اور مصطفیٰ نے مل کر علی پڑھا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, جہاں اللہ اور مصطفیٰ نے شاہ جی مل کے علی پڑھا. چلو بول پڑھے تو ایک سطر اور کہتا ہے. عام میدان کا نام میدان غدیر نہیں, کڑکتی ہوئی ریت, چلچلاتی ہوئی دھوپ. چلو بولو تو پھر جملہ بدلتا ہوں. تازہ تازہ سر مڑے ہوئے ٹنڈ, ٹنڈا تو سمجھ جانا کیوں بھائی جان, ٹنڈ تو پتر سمجھ آگی نا, آپ تو پڑھے لکھے بچے ہیں, آپ کو تو پتہ لگ جانا چاہیے. سر مڑے ہوئے تازہ تازہ حاجی تھے نا چاچا جی. تو ہاں پھر کہتا ہوں, نیچے سے مصر انگارے ریت, اوپر سے سورج کی تپش, اور دو طرح بندے میدان غدیر میں جل رہے تھے. اب بندے چپ کر گئے تو سمجھو گا مجلس میں آگے بھی نہیں آئے, یہ اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ یہ تو میرے ساتھ نہ بول, دو طرح بندے بھائی جان میدان غدیر میں. 10,000 کے مجمع میں پڑھنے والی صدر میں مٹھی بھر لوگوں میں عبادت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں. دو طرح بندے میدان غدیر میں شادی چل رہے تھے. پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی, منبر سے علی کی ولایت جلاتی. آئے 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 علی حق, علی حق, علی حق.
کا رابطہ ہی کچھ ایسا ہے. ہاں ہاں کوئی بندہ چاہے تو بھی اسے علی کہنا پڑتا ہے, کوئی نہ چاہے تو اسے بھی علی کہنا پڑتا ہے. دوست تو محبت سے علی کہتے ہیں, دشمن ہو کر بھی اللہ نے جبر مشیت کا نظام ایسا رکھا ہے, چاہے نہ چاہے توہن کرہن اسے علی کہنا. پتہ کیسے؟ جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو بے کا نقطہ کون ہے؟ آئے 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 آئے. ہاں ہاں یہ ہے قدرت کا انتظام, یہ ہے جبر مشیت. کوئی چاہے نہ چاہے اسے علی کہنا پڑتا ہے. بہرحال دو طرح بندے میدان غدیر میں چل رہے تھے. اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی, منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی, اور رسول کا عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا. بس فضائل کی آخری سرحد اور میرا سلام قبول فرمائے. تو رسول کے دل پر قرآن کی وہ آیت نازل ہو گئی جو رسول کے دل پر ولایت علی کا پروانہ بنی. یا تمہارے بچوں کو بھی ہے قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں, اور جسے یاد ہے وہ میرے ساتھ دہرائے شادی تاکہ برکت میں اضافہ ہو جائے, کیونکہ قرآن کی اپنی ایک برکت ہے. تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ ہے کلام الہی کی وہ آیت جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے اتری. اس کا سلیس اور اردو ترجمہ اپنے پیش نماز سے سن لیجئے گا, انکل جی سے سن لیجئے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا وہ سنیے, اور میں جا رہا ہوں آپ کی دعا کے سارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت ہے. میری تو تسبیح ہے, آگے جناب کی اپنی مرضی کی بات ہے. داد لے, منت کر کے داد لینا نہ استاد نے سکھایا تھا. میں نے کبھی داد کے لیے مجمع کی منت کی ہے. منت میں جناب سلمان کی کرتا ہوں, منت میں جناب ابوذر کی کرتا ہوں, منت میں جناب فضا کی کرتا ہوں, جن کے دروازے سے رزق سخن کی خیرات عطا ہوتی ہے. اب تو سوچتا رہ جائے گا میں ہوا کے چھونکے کی طرح گزرتا چلا جاؤں گا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے, تجھی پہ ہی درود ہے, تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جس کی انبیاء, تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا, میری رضا کی ہے قسم, تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا. مصرع تو میں پڑھ گیا ہوں, مصرع تو میں پڑھ گیا ہوں. اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا. تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے. اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا, میری رضا کی ہے قسم, تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا, میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے. اللہ کہہ رہا تیرا وجود دو جہاں پہ اقتدار لم یزل, تمہیں ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے. اللہ کہہ رہا نماز روزہ و زکوٰۃ تو نے سب بتا دیے, اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. اللہ کہہ رہا مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دی کا تھا بدن, بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. اللہ کہہ رہا جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں, بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہا چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے, اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہا نماز روزہ و زکوٰۃ تو نے سب بتا دیے, اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دی کا تھا بدن, بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. اللہ کہہ رہا جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں, بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے, اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہا اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے, نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے. اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو, معراج والی رات کا حسین انصرام ہے. اللہ کہہ رہا وہ جن پہ ہو تیری نظر کا جاوے وہ اتار لے کے منبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے. اللہ کہہ رہا وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں, اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے. اللہ کہہ رہا ولا میرے ولی کی یاد لازمی قرار دے, یہی ولا عبادتوں کی زینت قدام ہے. اللہ کہہ رہا یہی بقا رسالتوں کی اے حبیب یاد رکھ, یہی تو کردگار کی صفات کا تمام ہے. اللہ کہہ رہا میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا, اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے.
اللہ کہہ رہا علی کا جو عدو ہوا خدا کا بھی عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ کہہ رہا بتا تو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان، جس میں ہو میرا علی نماز ہو حیا۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ امام سر شکر گزار ہوں، آپ کی یہ دعائیں مجلس کا صلہ میرے لیے، یہ دعائیں نہیں ہیں، سرمایہ حیات ہیں۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو حصار ولایت امیر المومنین پہ باقی رکھے۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر گئی ہوتی، جسے پتا ہے کہ آج کی رات کیا ہوا ہے، اس کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہے۔ اگر دنیا سمجھ گئی ہوتی کہ ولایت علی کیا ہے، تو آج سجاد زہر سے تڑپ نہ رہا تھا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم، اللہ آپ کے بیٹے کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ یہی خوبصورت موقع تھا اس کی دعا کے لیے۔ ہائے کی آواز بلند ہو گئی، آنکھیں اشکبار ہو گئی، چہرے اداس ہو گئے۔ بس یہی استقبال مصائب ہونا چاہیے تھا جو بہترین انداز میں آپ نے کیا ہے۔ کون سجاد؟ وہ سجاد جس نے کربلا میں 72 جنازے دفنائے۔ کیا ایسے دفنائے ہیں جیسے میں نے پڑھ دیے؟ نہ، ایسے نہیں دفنائے۔ کہیں سے ٹوٹے ہوئے صحرے کی لڑیاں اٹھائیں، جو ادب سن کے لفظ سن کے رونے کے عادی ہو، کہیں سے کٹے ہوئے بازو اٹھائے۔ اللہ جانے اس وقت سجاد پہ کیا گزری جب 13 سال کے شہزادے کے سجاد نے ٹکڑے اکٹھے کیے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات 72 جنازے دفنا کر پھپھیوں کے ساتھ شام کی طرف چل پڑا۔ چلو رو پڑے ہو تو ایک جملہ اور کہتا ہوں۔ آج کتنی ہے محرم کی بھائی جان؟ 23 گزر گئی، 24ویں رات آ گئی۔ ایسے ہی ہے نا، 23 کا دن گزر گیا، 24ویں رات آ گئی۔ ماتم کر نہ کر تیرے مقدر کی بات ہے۔ میں نے بارگاہ کی دیواریں ہلتی دیکھی ہے اس فکرے پر۔ آج 14واں دن آ گیا کہ سجاد کی پشت پہ کبھی اکبر کا قاتل تازیانہ مارتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، کبھی شبیر کا قاتل کربلا لکھتا ہے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ جتنے زنجیر زن ماتمی بیٹھے ہو نا، ان کے لیے خصوصاً فکرہ عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو سارے عزادار ہو، سب کے لیے یہ فکرہ، لیکن زنجیر زن ماتمی کے لیے بھائی جان خصوصاً فکرہ عرض کر رہا ہوں۔ 10 محرم کو تیری پشت زخمی تھی نا، تو نے کیا خون کا ماتم، ہائے کر کے جواب دو نا۔ جنہوں نے زنجیر کا ماتم کیا بالخصوص ان سے میری بات ہے، ویسے سارے عزادار ہیں، سب سے میری بات ہے۔ تو نے کیا زنجیر کا ماتم، 10 محرم کو تیری پشت بھی زخمی تھی، حسین کے سجاد کی پشت بھی زخمی تھی، لیکن وقت بڑا مختلف ہے۔ تو زنجیر مار کے گھر چلا گیا، وہی وقت تھا جب سجاد کی پشت میں پہلا تازیانہ آیا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ جو ہائے کر کے رونے کے عادی ہو، جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو، ان کے لیے فقہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرق بڑا ہے تیری پشت میں، حسین کے سجاد کی پشت میں۔ پتہ کیسے فرق ہے بھائی جان؟ جب آپ اور میں زنجیر مار کے گھر گئے تھے نا، ہماری چھوٹی چھوٹی بہنوں نے عرق گلاب میں کپڑے بھگو لیے، وسیع بھائی ہماری پشتوں سے لہو کو صاف کیا اور رو رو کے کہا بھیا مبارک ہو، بڑے پیارے زنجیر مار رہے ہو۔ اب اللہ کرے میں پڑھ سکوں، تجھے ماتم کی خیرات عطا ہو جائے۔ ہماری بہنیں خون صاف کر کے رو رو کے کہتی ہیں بڑے پیارے زنجیر مارے ہو، اور رونے والوں رکھو میرے سر پہ قرآن۔ جب سجاد کی پشت زخمی ہوئی، معصومہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رو رو کے کہتی تھی سجاد کاش بہن کے ہاتھ آزاد ہوتے، میں تیری کمر پہ دونوں ہاتھ رکھتی، آدھے تازیانے تیرے حصے کے بہن کھاتی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چلو رو پڑے ہو، ایک جملہ اور کہتا ہوں۔ یہ جو غیرت مند بھائی بیٹھے ہیں نا،
میں بھی بہنوں والا بھائی ہوں, میرے گھر میں بھی یہ معاملہ ہوا, آپ کے گھر میں بھی ہوا. جو غیرت مند بھائی ہوتے ہیں نا ساری زندگی چاچا جی لگا دیتے ہیں, کمائی کر کر کے ایک ایک روپیہ جمع کرتے ہیں جو بہن کو عزت کے ساتھ دروازے سے رخصت کریں. جو غیرت مند بھائی ہوتے ہیں نا زندگی لگا دیتے ہیں بہنوں کا جہیز تیار کرنے پہ. کائنات کی پہلی بہن ہے سجاد کی بہن, جو شام غریباں جلے ہوئے خیموں کی خاک پہ رو کے کہہ رہی تھی جاگ, اکبر کا قاتل میرا تاج لوٹ کے لے گیا. مرحبا مرحبا مرحبا. سر پہ ماتم کرنے والے ماں حسین کی تم پہ راضی ہو جائے, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. چلو سینوں پہ ہاتھ آ گئے ہیں, آنکھیں سید ہو نا, سید نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا. چلو ایک جملہ تمہاری محبت دے کے اور کہتا ہوں. 13 ضربوں کے بعد بظاہر, احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں, 13 ضربوں کے بعد بظاہر حسین کی امامت ختم ہو گئی, سجاد کی امامت شروع ہو گئی. کتنا ماتم کرو گے رونے والوں. کیسا غریب امام ہے جس کی امامت کی پہلی شام ہی شام غریبہ بن گئی. مرحبا مرحبا مرحبا. ایسے میں کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے جس کی شام پہلی شام ہی شام غریبہ بن گئی. اور امام سے مسائل پوچھے جاتے ہیں نا, شریعت کے, فقہ کے, دین کے, معرفت کے مسئلے پوچھے جاتے ہیں نا. رکھو میرے سر پہ قرآن. کائنات کا پہلا اور آخری امام ہے سجاد, جس سے پہلا مسئلہ شریعت کا کسی عام بندے نے نہیں پوچھا. علی کی علی بیٹی نے پوچھا. پتہ کس وقت پوچھا؟ جب خیموں کو آگ لگ گئی, علی کی بیٹیوں کی چادریں اتر گئیں اور جلے ہوئے خیموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے تو امام وقت ہے, مسئلہ بتا, جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں. مرحبا مرحبا مرحبا. عظم اللہ حجورکم, تقبل اللہ حجورکم. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. مجھے حکم دیا گیا ہے سید سجاد کی شہادت پڑھنے کا. میں ابھی کچھ دیر پہلے عارف والا میں مرکزی چوک میں جنازہ برآمد کروایا, وہاں بھی فکرہ بھائیان کہا ہے, اور کوہرام تھا مجمع میں, یہاں بھی کہتا ہوں میں سید سجاد کی شہادت نہیں پڑھ سکتا, بالکل نہیں پڑھ سکتا. مجھ سے علی اکبر کہو میں پڑھ دوں گا, مجھ سے 13 ضربے کہو میں سنا دوں گا, مجھ سے کٹے ہوئے بازو کہو میں سنا دوں گا, 6 مہینے کے گلے میں تیر کیسے لگا میں پڑھ دوں گا, 13 سال کے شہزادے پہ گھوڑے کیسے دوڑے میں پڑھ دوں گا. لیکن مجھ سے اس مظلوم کی شہادت نہیں پڑھی جاتی. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ شہادت بھائی جان اس کی پڑھی جا سکتی ہے جو ایک جگہ گرا ہو, ایک جگہ قتل ہوا ہو. اب تو بتا میں سجاد کی کون سی شہادت سناؤں؟ میں شام غریبہ پڑھوں, میں بازار کا داخلہ پڑھوں, میں یزید کی پیشی پڑھوں؟ بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. چل تو رو پڑا ہے, تیری روتی ہوئی آنکھیں دے کے ایک فکرہ کہتا ہوں. سیدو غیر سیدو معاف کر دینا, شام کا بازار وہ خونی بازار ہے رونے والوں, جہاں علی کی بیٹیاں. مرحبا مرحبا مرحبا. اور اشارے کی زبان سمجھنے والوں, ادب سن کے رونے والوں, اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. علی کی 9 بیٹیاں بازار شام میں پتہ ہی کیوں جھک کے کھڑی رہی, رکوع میں کیوں کھڑی رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 سال کی بطول کے گلے میں رسی اتنی تنگ تھی, سیدانیاں گلا سیدھا کرتی, معصومہ کا سانس بسم اللہ بسم اللہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. چلو ایک جملہ اور کہتا ہوں رونے والوں. کیسا وہ غربت کا ماحول ہوگا سجاد پر, کیسا وہ وقت ہوگا جب کھڑے کھڑے علی کی بیٹیوں نے 17 اذانیں سن لی. پتہ نہیں کیا لفظ سن کے دھاڑے مارتے ہو تم, کیا لفظ سن کے ماتم کرتے ہو تم. میرا مسائل پڑھنے کا انداز یہی ہے, میری حسین کی ذریعے پہ مانگی خیرات ہے. 17 اذانیں علی کی بیٹی نے سن لی. اور رونے والوں اللہ درجات بلند کرے حسین بخش جاڑا کے بھائی جان, ان کا فکرہ ہے اللہ اس کا ثواب اسے عطا فرمائے. انہوں نے لکھا ہے ساری زندگی سجاد پشت کے بل سو گیا, لیکن ساری زندگی مدینے آ کے علی کی بیٹی پشت کے بل نہیں سو سکتی. مرحبا 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 مرحبا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. رونے والا آذان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے نا. اور رونے والوں کیسا وہ ماحول ہوگا. جو علی والے ہو نماز ضرور پڑھا کرو, نماز ہے ہی علی ولی اللہ والے کے لیے. اور سادات غیر سادات, نماز کا وقت آ گیا بازار شام میں. سجاد نے کھڑے کھڑے ہتھ کڑیوں میں ہاتھ قیدیں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گردن میں توق. کیسا نمازی تھا, بازار میں کھڑے کھڑے
سجاد نے فرمایا اللہ اکبر، اور رونے والوں جب سجاد نے قیام شروع کیا نا اور سیدو خیر سیدو قیام کیا، سجاد نے لمبا، رونے والوں یہ حرام زادے منظر دیکھتے رہے۔ اب جو سجاد نے جھکا ہے نا، رکوع میں کمر جھکائی ہے، اور رونے والوں وہ جو کمینی عورتیں چھتوں پہ پتھر لے کے بیٹھی ہوئی تھی، حرامی عورتوں کے ہاتھ رک گئے، انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ یہ حرام زادے تو کہتے تھے ہم نے باغی مارے ہیں، یہ کائنات کا کیسا نمازی ہے، ٹھٹیاں پہنے قید ہیں، خود زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور بازار میں چلتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے۔ اور رونے والوں جب پتھروں کی بارش رک گئی نا، اللہ لعنت کرے شمر بے غیرت پہ، حرامی نے لوہے کا تازیانہ نکالا اور رونے والوں سجاد کے رکوع میں کمر پہ ضربے مارنا شروع کی، اور رونے والا معاف کر دیجئے گا، جگر دکھے گا مجھے معاف کرنا، رکوع کے بعد چاچا جی کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے نا۔ اللہ جانے حرامی نے کون سی گستاخی کی، سجاد کی جبین زمین پہ آ لگی، اور رونے والا زخمی امام کی آواز آئی سبحان رب اعلیٰ، مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ اب میرا ایک سوال ہے، بس میں زیادہ تمہاری محبت کو نہیں آزمانا چاہ رہا، صرف ایک سوال ہے، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، مسافر سمجھو تمہاری مرضی، مہمان سمجھو تمہاری مرضی، بیٹا سمجھو تمہاری مرضی، بھائی سمجھو تمہاری مرضی، یہ جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ تم عزت دار گھر کے لوگ ہو، جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھو گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، تم ہائے کر کے جواب دینا۔ سوال یہ ہے جسے بازار اتنا کھا گیا ہو اسے زہر دینے کی ضرورت؟ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والوں 23 محرم کی رات کو سجاد کو زہر دیا گیا، مر جاؤں یہ فکریں نہ پڑھ سکوں۔ رونے والوں 23 کی رات، 24 کا دن، 24 کی رات تڑپتا رہا بستر پہ میرا امام اور سیدو غیر سیدو۔ اب اچانک سجاد نے کوہنیوں پہ زور دیا اور خود کو سہارا دے کے بلند کیا۔ جملہ میرا آخری ہے، مقدر میں ماتم ہے تو کر لینا۔ شام کی طرف میرے امام کا رخ مڑا، آواز آئی کس نے کہا کہ تو بے وارث ہے؟ مرحبا، آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے، آوازیں بلند کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، کس نے کہا کہ تو بے وارث ہے؟ جناب باقر نے قدموں پہ بوسہ دیا، بابا کس سے گفتگو فرما رہے ہو؟ اور رونے والا میرے امام نے 2 انگلیاں دراز کی، آواز آئی بیٹا دیکھ۔ باقر نے دیکھا قبرستان غریبہ ہے، چھوٹی سی قبر ہے، قبر میں ایک بچی ہے جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اس قبر پہ ایک 54 سال کی بو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے، نام فضا ہے، مدینے کی طرف دیکھ دے کے کہتی ہے کوئی تو آؤ، دادی کا آخری مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سیدو غیر سیدو، آواز ای باقر مجھے چھوڑ، ذرا دادی کی خبر لے۔ اور رونے والے موجزہ امامت سے میرا امام شام کے قبرستان غریبہ میں پہنچا، اور رونے والے پہلی آواز ای اماں میرا سلام۔ بی بی نے قبر سے ماتھا اٹھایا اور دیکھ کے کہا یہ ہے معرفت جناب فضا کی، دیکھ دیکھ کے کہا شکر ہے تیری آنکھوں کا لہو تو رک گیا۔ مرحبا مرحبا، شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا، جس کا امام زین العابدین ہے وہ جو شرما کے رو رہا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، آوازی شکر ہے تیری آنکھوں کا خون تو خشک ہو گیا۔ رو کے کہتا ہے اماں پہچان میں سجاد نہیں، میں تیرا باقر ہوں۔ تب بھی جناب فضا رو کے کہتی ہے کنیز سمجھ کے نہیں آیا نا؟ اور رونے والا آواز ہے اماں گلے نہ دے، میرے بابا کو زہر کھا گئی ہے۔ اور رونے والا آواز ہے باقر مجھے منظر دکھا، باقر نے 2 انگلیاں دراز کی، اور رونے والا جناب فضا نے دیکھا خون کی الٹی سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے سجاد کے باہر آ رہے تھے۔ اور رونے والا طلب کے کہتی ہے کاش تیری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی۔ اور رونے والا سرحانے سے ایک مستور اٹھی،